اتنا عظیم و شان بسنت کا میلہ مؤخر ہو سکتا ہے اور آگے جا سکتا ہے اس واقعے کی وجہ سے. تو آپ کی وہ کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی مسترد ہو گئی ہے, اور شیلا آپا نے بھی کہا ہے وہ تو سنڈے کو تو ویسے ہی چھٹی ہے, جو بچی کچھ دکانیں ہیں وہ تو پختونخوا کے تاجر مسترد کر چکے ہیں. 8 فروری کو سنڈے کا دن ہم نے تو فکس نہیں کیا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کیا ہم نے کوئی یہاں پہ فکسنگ کی ہے کہ 8 فروری کے دن سنڈے ہے؟ اب 8 فروری کو الیکشن ہوا, ہم نے احتجاج 8 فروری کو کرنا ہے, چاہے سنڈے ہو, منڈے ہو, وینسڈے ہو. لیکن آپ کی قسمت اچھی ہوئی نا کہ سنڈے کو ویسی چھٹی ہوتی ہے. 8 فروری جو ہے وہ چاہے منڈے ہو یا سنڈے ہو, ہم نے 8 فروری ڈیٹ سے ہمارا اس میں ہر دکان پہ لگا دیجئے گا یہ سنڈے کی وجہ سے نہیں, 8 فروری کی جس وجہ سے بند ہے, ہماری کال پہ بند ہے. 8 فروری کو مینڈیٹ لوٹا گیا, 8 فروری کو لوگوں سے اس کے جو ووٹ کا حق تھا وہ چھینا گیا. 8 فروری کو وزیراعظم عمران خان صاحب کے نام پہ انقلاب پر با ہو چکا تھا, ان کو وزیراعظم ہاؤس لانے کے بجائے اڈیالہ بند کر دیا گیا. اس 8 فروری کے خلاف یہ جو واقعات ہوئی ہے اس کے خلاف پورا پاکستان احتجاج کرے گا. جہاں تک بات, اور یہ جو مسترد کرنے والی وہ کلیم کر رہے ہیں اختیار صاحب کے سارے تاجروں نے مسترد کر دی کہ آپ نے نوکری تو ہمیں دی نہیں, اب ہم دکانیں بھی آپ کی وجہ سے بند کر دیں تو کبھی نہیں کریں گے. 8 فروری کے بیچ میں 2 ہی دن ہے نا, یہ سامنے کل پرسوں 8 فروری ہے, کل 8 فروری ہے, تو لگ پتہ جائے گا کہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ اختیار صاحب بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں, اللہ آپ دونوں کو زندگی دے, میں بھی ادھر ہی ہوں. 9 فروری کو پھر ملیں گے, پھر بات چیت ہوگی. دکانوں پہ کیا لکھیں گے کہ ہماری شٹر ڈاؤن کی وجہ, ہماری کال پہ سنڈے کی وجہ سے نہیں ہے. مذاق اڑا رہی ہیں شیلا صاحبہ, وہ کہتی ہیں. دیکھیں سندھ حکومت کے تو ویسے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں. 175 لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے 3 MPO کے ذریعے. بالکل اس کی لسٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں. 175 یہ جو جمہوریت کا جو چیمپئن خود کو کہلاتی ہے نا, یہ جب پریشر میں آتے ہیں پھر ان کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے بھاگ جاتا ہے. جب ان کی ایک فون کال آتی ہے تو پھر یہ باغ جناب کو تالے لگا دیتے ہیں. جب ایک فون کال آتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ پریشر ہمارے اوپر بڑا ہے, کچھ آپ گزارا کر لیں, آپ شرجیل میمن سے مل لیں, میں نہیں مل سکتا. نہ کلوائیں ان کی حقیقت. مطلب مراد علی شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے نہیں ملے ورنہ ہمیں یاد ہے کہ ایک میٹنگ ڈیو تھی آپ لوگوں کی؟ نہیں, منڈے کو 9:30 بجے ٹائم فکس تھا. مراد علی شاہ صاحب کی ہم کراچی نہیں پہنچے تھے, کراچی ہم نہیں پہنچے تھے. مراد علی شاہ صاحب کی کال آتی ہے, CM صاحب سے بات ہوتی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوتی ہے, اور ملاقات کی انویٹیشن دیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. منڈے کو 9:30 بجے ان کے ساتھ ٹائم فکس ہو جاتا ہے. ہم پہنچتے ہیں, 2 دن ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سنڈے مطلب سیچرڈے کو ہم حیدرآباد ہوتے ہیں. واپسی میں جب ان پہ پریشر پڑتا ہے, ان کو فون کال آتی ہے, یہ لیٹ جاتے ہیں. نہیں, میٹنگ انہوں نے وہ کینسل کی. مراد علی شاہ صاحب ان کی PSO کی کال آئی کہ ہم نہیں مل رہے, ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نہیں مل سکتے. آپ سینئر وزیر جو ہے شرجیل صاحب آئی تھی, شرجیل میمن, ان سے مل لیے گا. تو ہم نے کہا جی یہ پروٹوکول کے خلاف ورزی ہے کہ CM جو ہے وہ سینئر وزیر سے جا کے ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلام آباد چھانے کی وجہ سے 8 فروری کو پسند کا عظیم الشان میلہ منسوخ ہو سکتا ہے, تو شفیع جان صاحب آپ کی 8 فروری کی کال کیوں نہیں منسوخ ہو سکتی؟ اور 8 فروری کو تو ویسے بھی سنڈے ہے, ویسے بھی چھٹی ہے, لوگ دکانیں بند رکھیں گے. آپ کے بیانیے کو مضبوطی ملے گی اور آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہماری کال کی وجہ سے دکانیں بند ہیں اور ہماری کال کامیاب ہو گئی ہے. اس پر شفیع جان نے زبردست قسم کا جواب دیا, اور شیلا رضا نے اس پر کیا رسپونڈ کیا. آئیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. PSO چیف منسٹر مراد علی شاہ کے اب بریکنگ نیوز لے رہے ہیں, بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ ڈینائی کرے اس کو, وہ سامنے آپا بیٹھی ہوئی ہیں, ڈینائی کرے اس کو. آپ نے بہت اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈی کی نیچے یہ دونوں ایک ہیں, ان دونوں کی کوئی سے نہیں ہے. اور ابھی یہ جو اختیار صاحب چلے اسی تسلسل میں جواب دیتے ہیں, انہوں نے کہا خان صاحب بہت بے چین تھے, ان کی رہائی بھی ہوئی تھی. میں ایک چیز ایڈ کر لوں پھر آپ اختیار صاحب کے پاس چلے جائیں. آپ سے ہی سوال. نہیں, ڈیل اور عمران خان یہ دونوں یوں اتنا فرق ہے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کریں, یہ بار بار آفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو عادت نواز شریف کی ہے. کیونکہ جب نواز شریف جیل میں جاتا ہے تو وہ ڈیل کر کے کبھی سعودی عرب چلا جاتا ہے اور کبھی لندن چلا جاتا ہے. ان کو تو عادت جو ہے وہ نواز شریف کی ہے, اپنی لیڈر کی ہے. ان کو بھی تو ہر بندہ اپنی لیڈر کی طرح نظر آتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ عمران خان صاحب ڈٹ کے کڑے ہیں اور وہ اس نظام کے خلاف کڑے ہو جائیں گے. ان کا اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے, کسی
نے نہیں کاٹی. ایون آپ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سخت جیل کسی نہیں کاٹی. تصویر پہ پابندی, بیان پہ پابندی, ذاتی ڈاکٹر نہیں مل سکتا, فیملی نہیں مل سکتی, وکیل نہیں مل سکتا, پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں مل سکتی, دوست نہیں مل سکتا. اتنی سخت جیل کس نے کاٹی ہے؟ یہ تو یا ریسٹ ہاؤسز میں رہے ہیں یا زرداری صاحب کی طرح اسپتال میں. نہیں, ابھی شیلا صاحبہ نے بتایا کیسی کیسی, وہ کہتے ہیں کون سی جیل کاٹی؟ اخبارات بچھا بچھا کر زمین پہ سوتے تھے, گدا تک نہیں تھا. جب مجھے بنو جیل لے کے گئے نا, ان کے پاس تو اخبار تھا, میرے پاس اخبار بھی نہیں تھا. اور میں اپنے ساتھ جو ایک شاپر لے کے گیا تھا جس میں میرے کپڑے تھے اور میری ایک چادر تھی, وہی میں نے سر کی نیچے رکھ کے پوری رات گزاری تھی. جون کی رات تھی اور میں چکی میں تھا اور اوپر پنکھا جو تھا وہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو یہ اپنے قصے نہ سنائے جو تحریک انصاف کے ساتھ میں عام ورکر ہوں, میرے ساتھ جو ہے جو لیڈرشپ وہ آپ کہتے ہیں ضیاء الحق کے مارشل لا سے بھی بدتر تھا. جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی فسادیت, اتنی بربریت کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. اچھا اختیار صاحب اس کا جواب فرما دیں. ایک تو شیلا آپا نے بھی آپ سے ایک سوال کیا ہے, اس کا جواب فرما دیں. کیا ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دینا چاہیے تھا جس نے جوڈیشل مرڈر کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا؟ کس ڈکٹیٹر کی بات کر رہی ہیں؟ جس ڈکٹیٹر نے کیا تھا, تو اس ابھی شیلا صاحبہ نے ابھی آپ سے سوال کیا ہے, میں تو وہی انہی کا سوال آپ سے دہرا رہی ہوں کہ اس ڈکٹیٹر مجھے نہیں پتا, مجھے سمجھ نہیں آیا کسی بھی ڈکٹیٹر کا ساتھ. ہاں جی, کیا مطلب؟ میں بتاتی ہوں اختیار ولی صاحب, میرا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مارشاء اللہ کو چیلنج کر کے اپنی پارٹی بنا کر ڈکٹیٹر سے لڑ کے اپنی جان دے کر یہ تاریخ رقم کر دی تھی کہ ہمیں آپ نے تاریخ نہیں پڑھی نا. میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پی ٹی آئی والوں کچھ تو پڑھ لو. ڈیڈی کہنا ایک الگ بات ہے, وہ 3 دن پہلے آئے تھے, ماشاءاللہ بعد میں لگا تھا. آپ کی طرح مذاق اڑا کر ان کو ساتھ نہیں لیا. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی, ورنہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. بھٹو صاحب جو تھے وہ وزیر نہیں تھے. بالکل, میں آپ کو بتا. ناظرین, آپ نے شفیع جان اور شیلا رضا کی گفتگو سنی. شفیع جان نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا مینڈیٹ 8 فروری کو چھینا گیا. ہم نے احتجاج بھی اب 8 فروری کو ہی کرنا ہے. ہم نے 8 فروری کو احتجاج کی کال بہت پہلے سے دے رکھی تھی. اب ہم نے یہ فکس تو نہیں کیا کہ 8 فروری کو سنڈے آ جائے, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. ویسے بھی ہمارا مینڈیٹ 8 فروری کو چوری ہوا تو ہم احتجاج بھی 8 فروری کو ہی کریں گے. 8 فروری کو سنڈے ہو یا منڈے ہو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم احتجاج 8 فروری کو ہی کریں گے. ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.